کوئی حاجت کوئی خواہش کہ نہیں یا اللہ سب کچھ مل گیا، سب کچھ مل گیا۔ یہ سارا نظام اللہ نے چلایا، مجھے دنیا میں بھیجا کہ جا اب میرا بن کے دکھا، میری مان کے چل۔ اور مزے کی بتاؤں، سبحان اللہ، ہم کوئی نوکر رکھے نا تو ہم نے اس کو بنایا ہے 2,500-3,000 4,000 تنخواہ دیتے ہیں، دیہاتوں میں تو اتنی ہے، اور اس کو ایک ٹانگ پہ کھڑا کر دیتے۔ یہ پولیس والوں کی تھوڑی تھوڑی تنخواہ ہے اور 24 گھنٹے ان کی ڈیوٹی ہے، 24 گھنٹے ہر وقت، جب ان کو بلاؤ انہیں حاضر، جب بولا انہیں حاضر۔ اور تنخواہ اتنی تھوڑی ہے کہ بچہ بیمار ہو جائے تو اس کی دوائی نہیں لے سکتے، اور ذرا کوتاہی ہو تو اوپر سے افسروں کی بھی گالیاں اور لوگوں کی بھی گالیاں۔ ہے بنانے والا اللہ ہے، میں نے بنایا تو نہیں نا، بنایا تو نہیں، میں نے صرف 3,000 روپے پر اتنا دعویٰ رکھا کہ ذرا میری نافرمانی کرے تو ہو جا، چلا جا۔ اگر اس کے کوئی پیسے دینا تو وہ بھی ضبط کر لیتے، چل بھاگ جا۔ کتنے مزدوروں کے پیسے یہ ملوں والے فیکٹریوں والے ضبط کر جاتے ہیں۔ ایسے ظالم ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ سانپ اور بچھو پیٹ میں پال رہے ہیں، ان قریب یہ باہر آئیں گے، پھر انہیں پتہ چلے گا کہ کیا بھاؤ ہے۔ تو ساری دنیا کے بادشاہوں کا، سرداروں کا یہ ایک مزاج ہے کہ ایسا نوکر تلاش کرو جو تنخواہ تھوڑی لے، کام زیادہ کرے۔ ہمارے جو سعودی عرب جو تیل والے ملک ہیں نا، اب وہاں بنگلہ دیش والے بھر گئے۔ میرے دیکھتے دیکھتے، میں پچھلے 15-20 سال سے مسلسل جا رہا ہوں، تو میرے دیکھتے دیکھتے بنگالی زیادہ ہو گئے، پاکستانی کم ہو گئے۔ کیوں کہ بنگالی 300 ریال پہ بھی نوکری کو تیار ہو جاتا، کہ سر مجھے روٹی ملتے رہے، بس ٹھیک ہے میں نوکری کروں گا۔ تو پاکستان والا اتنی کم پیسے پہ تیار نہیں تھا، تو وہ گھٹتے گئے، بنگالی اور سری لنکا والے اور یہ فلپائن والے بڑھتے گئے۔ یہ انسانی مزاج ہے کہ نوکر ایسا رکھو، تنخواہ تھوڑی لے، کام زیادہ کرواؤ اس سے۔ اور اس کو دینے کتنے؟ 3,000۔ اللہ نے کیا دینا ہے؟ جنت۔ اللہ نے کیا دینا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی۔ اللہ نے کیا دینا ہے؟ دوزخ سے نجات۔ اللہ نے کیا دینا ہے؟ اپنی رضا کا پروانہ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا دینا ہے؟ ہمیشہ کا ملک، ہمیشہ کا مال، ہمیشہ کی صحت، ہمیشہ کی بلندی، ہمیشہ کی عزت، ہمیشہ کا رزق۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہم سے کہتا بس مسیتے ہی پہ رہو، اور کسی پاس جاؤ ہی کوئی۔ سبحان۔ جب اللہ پاک کے دربار میں نوکری کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں دعا سکھائی۔ یہ اللہ سے ایگریمنٹ ہو رہا ہے، ایگریمنٹ ہو رہا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ایک آدمی رب کی اطاعت کے لیے تیار ہو چکا ہے کہ یا اللہ میں تیری مان کے چلوں گا، تیرے نبی کی مانوں گا، تو اب اللہ اسے کہہ رہا ہے مجھ سے تو مانگ۔ کیا مانگ؟ کہ یا اللہ جب میں تیری اطاعت کروں گا تو اس میں کبھی میں جان کے ڈنڈی ماروں گا، کبھی بھول کے ڈنڈی ماروں گا، مجھے کچھ نہ کہنا۔ مالک تم خود سوچو، میرے پاس ایک آدمی آتا کہا جی آپ مجھے اپنی زمینوں پہ رکھ لو، میں آپ کی ساری زمینوں کی دیکھ بھال کروں گا، تھوڑی تھوڑی ہیرا پھیری کروں گا، تھوڑی تھوڑی ڈنڈی ماروں گا، کچھ کپاس چرا لوں گا، کچھ گندم چرا لوں گا، اور کچھ آپ کے آم کے باغ چرا لوں گا، باقی میں آپ کا وفادار ہوں، تو مجھے بتاؤ میں اسے رکھوں گا؟ آپ لوگ رکھ لو گے؟ اور میرا اللہ کہہ رہا ہے مانگ مجھ سے یا اللہ جب میں تیری نوکری کروں گا نا، کچھ ہیرا پھیری جان کے کروں گا، کچھ غلطی سے ہو جائے گی، میری دونوں ہی معاف کرنی ہے تو نے۔ لا تؤاخذنا ان نسینا، کبھی تو میں بھول جاؤں گا، او اخطانا، کبھی بھولوں گا نہیں، نفس غالب آ جائے گا، شیطان غالب آ جائے گا اور میں کر جاؤں گا، پھر یا اللہ مجھے کچھ کہنا نہیں۔ یہ جس دن اس سے ایگریمنٹ ہو رہا ہے اس دن وہ ہم سے کہلوا رہا ہے یہ مانگو مجھ سے۔ ایسا رب کریم کہیں کو مل سکتا ہے؟ اچھا اللہ کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے منظور ہے، چلو تیری ہیرا پھیری میں درگزر کروں گا، تیری گڑبڑ میں درگزر کروں گا، ٹھیک ہے بھائی۔ آگے خود اللہ کہہ رہا ہے ایک اور بھی مانگ، وہ کیا؟ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، یا اللہ وہ جو تو نے پہلی قوموں کو اوکھے اوکھے حکم سنائے تھے نا، وہ حکم مجھے نہ سنانا۔
وہ حکم مجھے نہ سنانا. ہمارا ایک میراسی وہ آ گیا, سائیں میرے پتر نو نوکری تو رکھوا دو. میں کہ کچھ پڑھا کہ جی پڑھے تو کوئی نہیں. تو میرے ایک دوست تھے وہ شوگر مل میں, ان کو فون کیا, ان کا جی ہم لیبر میں رکھ لیتے. تو میں نے اسی زبان میں کہہ دیا, میں کہ چاچا انہوں لیبر سے رکھ لے سن تینوں گھل دے. 3 دن کے بعد چوتھے دن وہ پتر پھر آ گئے. سائیں سرکار تساں آخیا لیبر میں جاتا لیبر کوئی افسر ہوں, میرا پتر جا کے افسر لگ سی. اس طرح بوریاں ڈوئیاں, بلا میرا بھی کدی بوریاں ڈوئیاں. سائیں سانو معافی دو, اساں نوکری نہیں کر سکتے. کدی میرا سے میں بوریاں ڈوئیاں. میں تو سمجھا لیبر کوئی افسر ہو سی. تو اللہ ہم سے کہہ رہا ہے مانگو, لا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. یا اللہ سی تیرے میراثی ہیں, ساڈے کول بوریاں نہیں ڈوئیاں جاندیاں, سانو سوکھی سوکھی گل سناونی ہے, اوکھی کوئی نہیں سناونی. پھر یہ چھوٹ دے کر پھر ایک چھوٹ اور دی کہ یہ بھی مانگو, اگلی بھی مانگو. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. یا اللہ چاہے کام آسان ہی ہو لیکن اگر میں نہ کر سکوں تو وہ بھی مجھے نہ کہنا. ان شرطوں پہ آپ کوئی نوکری رکھو گے, کسی کو نوکر رکھو گے, اللہ کہتا آ میرے کو نوکری کر, میں تینوں رکھنے واسطے تیار ہوں. کدی تو شرم بھی کھا. بالکل ہی آدمی بے غیرت ہو جائے تو وہ پکڑا جاتا ہے. ایک دفعہ بھی آنکھ سے آنسو ٹپک جائے تو اللہ ساری زندگی گناہ دھو کے رکھ دیتا ہے. تو اللہ کے خزانوں میں کمی تھوڑا ہے. اچھا کام کی نوعیت دیکھ لی نا, اے بھی چھوٹ, اے بھی چھوٹ, اے بھی چھوٹ. اب آئے اچھا بھائی تنخواہ کیا لوگے؟ جو ملازم آتے ہی مجھے یہ 3 کام سنائے میں اس کو کیا تنخواہ دوں؟ میں جا میں کام کر کسی اور کو جا, جیسے چرسی کو جا لگ, میں پاگل تم نے نوکر رکھا. تو اب اللہ جب ہو گیا نا اتنی چھوٹ ملنے کے بعد جب آیا تنخواہ تو اللہ نے کہا تنخواہ پوری مانگنا, تھوڑی نہ مانگنا. واعف عنا, یا اللہ معافی بھی دے. واغفر لنا, یا اللہ جنت بھی دے. ورحمنا, یا اللہ رحم فرما. انت مولانا, تیرے سوا کس سے مانگے. اور یا اللہ صرف ہمیں جنت نہیں چاہیے, فانصرنا علی القوم الکافرین, دنیا میں بھی ہمیں بادشاہی عطا فرما. چھوٹی دکان نہیں منگوائی اللہ تعالیٰ کے, دکان دے, مل دے, فیکٹری, کہ اللہ سانو بادشاہی دے. فانصرنا علی القوم الکافرین کا تنخواہ پوری سے بھی زیادہ, بونس کے ساتھ ہیں اور انکریمنٹ کے ساتھ اور پتہ نہیں کیا کیا رعایتوں کے ساتھ, اور کام میں ساری چھوٹ منظور, ہیرا پھیری منظور, گڑبڑ منظور. کام کرو, حیا کرو اللہ سے, گناہ کر کے دلیر نہ ہو, گناہ کر کے آنسو بہا. نماز بھی نہ پڑھے بغیرت کی طرح کا نہیں پڑھی جاندی, یہ اللہ کو منظور نہیں. نہیں پڑھی گئی بیٹھ کے رویا ہے تو شاید نہ پڑھنے پر جو ملنا تھا نا, یہ آنسو نہ پڑھنے پر اس سے بھی زیادہ دلا دے. تو ایسا کریم رب ہے. بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا, اس نے 99 قتل کیے. تو ایک ان پڑھ مولوی کے پاس چلا گیا, کیوں جی مولوی صاحب میں توبہ کروں گا, میں 99 بندہ مارے, میری توبہ ہے. انہوں نے کہا توبہ تیرے نام مراد دی کہ تو توبہ, اس مڑ 100 تو پورے کروں, سگڑ انہوں بھی مار چھڑے. اب پھر اس کو خیال آیا توبہ کروں, مرنا ہے, اللہ کے پاس جانا ہے, کیا کروں. تو ایک عالم کے پاس گیا, کہا جی حضرت میرے کو 100 قتل ہو چکے ہیں, میری کوئی توبہ کے بیٹا. توبہ کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہوا ہے. میرا اللہ کہتا ہے ساری زمین گناہوں سے بھر دے, آسمان کی چھت تک گناہوں کو لگا دے. ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معافی دے تو میں ساری معاف کر دیتا ہوں. لیکن ایک شرط ہے, توبہ پکی ہونی چاہیے, کچی نہیں ہونی چاہیے. اور توبہ پکی تب ہوگی جب تم یہ بستی چھوڑو, فیصلہ آباد چھوڑو, تب توبہ پکی ہو. ورنہ تو بروں کی سنگت برا کر دیتی, اچھوں کی سنگت اچھا کر دیتی. تو یہ سنگت چھوڑ, تو یہاں سے نکل, وہ بستی ہے وہاں جا کے رہ, اللہ تیری توبہ پکی کر دے گا, معاف کر دے گا. کہ جی میں بخشا جاؤں, میں ہر شا چھڈن تیار ہوں. اس نے اپنا پوریا بستر باندھا اور وہاں سے چل دیا. راستے میں ایک دم موت نے آ پکڑا اور طبیعت گھبرانے لگی. اور طبیعت میں ضعف دیکھا تو اس نے مرتے مرتے جب وہ گرا تو یوں وہ آگے کی طرف وہ لپک کے گرا, اس بستی کی طرف ڈائیو لگا تھا وہ ایسے. تو اس کے ہاتھ ایسے تھے اس بستی کی طرف اور وہ ایسے بے بس ہو کے مرا پڑا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قصہ سنانا تھا, تو اللہ نے خود ہی
دوزخ کا فرشتہ بھی بھیج دیا، جنت کا بھی بھیج دیا، اور دونوں فرشتوں کا وہاں جھگڑا ہو گیا۔ دوزخ والا فرشتہ کہ میرا بندہ ہے، قیدی۔ جنت والے نے کہا ہمارا مہمان ہے، توبہ کر چکا ہے۔ دوزخ والے نے کہا توبہ ابھی پوری نہیں ہوئی، وہاں جاتا تو توبہ پوری ہوتی، ابھی تو راستے میں ہے۔ جنت والے نے کہا اللہ نیتہ میں ہے، توبہ کر چکے، بس ہو گئی گل۔ اب دونوں میں جھگڑا، اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا، جاؤ بھائی فیصلہ کرو۔ کیا فیصلہ کرو بھائی؟ ناپو، اگر فیصلہ آباد کے قریب ہے تو جہنم، اور اگر وہ نیکوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت۔ جب فاصلہ ناپنے لگے تو شہر کے اپنے شہر کے قریب تھا اور نیکوں کے شہر کے دور تھا، تو میرا رب شہنشاہ اعظم اس نے ادھر کی زمین سے کہا تو سکڑ جا، اور ادھر کی زمین سے کہا تو پھیل جا۔ تو جب وہ ناپنے لگے تو گھر کی طرف فاصلہ زیادہ ہو گیا اور نیکوں کی بستی کی طرف فاصلہ تھوڑا ہو گیا، تو اللہ نے کہا چلو جنت میں ڈالو۔ تو بھائیو، یہ آنے والی بڑی گھاٹیاں ہیں، ان سب تک، ان ساری مشکلات سے نکلنے کے لیے ہم اپنے علم پہ نہ چلے۔ میں نے اس لیے شروع میں ایک بنیاد بنائی تھی، عجولا، کفورا، قطورا، عجولا، ظلوما، اکثر شیء جدلا۔ اپنی عقل پہ نہ چلو، اپنے فہم پہ نہ چلو، کیا کرو؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ہو جاؤ، اپنا ہاتھ ان کے ہاتھوں میں دے دو، بس جو کہیں کر جاؤ، جو روکیں رک جاؤ، چلائیں چلو، روکیں رکو، بٹھائیں بیٹھو، مروائیں مر جاؤ۔ ایک بدو آیا، کہنے لگا اے محمد، وہ کافر، اے محمد۔ آپ نے کہا ہاں۔ آپ کبھی کسی کی بدتمیزی پہ ناراض نہیں ہوتے تھے۔ میں نے کہا تیری 3 باتیں بڑی عجیب ہیں۔ ہم نے کہا کیا؟ کہا تو کہتا ہے ہم اپنے پیو دادے کا دین چھوڑ کے تیرے پیچھے چلیں گے۔ کیوں؟ ہمارا دماغ خراب ہے؟ ہمارے پیو دادے اتنے بڑے سردار، ہم ان کو چھوڑ کے تیرے پیچھے کیوں چلیں گے؟ تیری تو اپنی روٹی پوری نہیں ہوتی۔ تو آپ مسکراتے رہے۔ کہ اچھا اور؟ کہ تو کہتا ہے ایران بھی فتح ہو جائے گا اور روم بھی فتح ہو جائے گا۔ کہاں سے فتح ہو جائے گا؟ اتنے پانی نہیں لبدا، روٹی نہیں لبدی، تو آکھی جانا ایران تے روم فتح ہو جائے گا۔ آپ مسکراتے رہے۔ کہ اچھا اور؟ کہ تو کہتا ہے مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، اللہ پھر اٹھا دے گا۔ کہاں سے اٹھا دے گا؟ آج تک کوئی قبروں سے اٹھ کر آیا ہے؟ آپ مسکراتے رہے۔ کہ اور گال کوئی کہ نہیں، اور کوئی گال نہیں، میں گل ہے۔ تو آپ نے فرمایا انشاءاللہ تیری زندگی لمبی ہوگی اور تو دیکھے گا سارا عرب میرا غلام بنے گا، میرا کلمہ پڑھے گا، اور تو دیکھے گا ایران اور روم کے خزانے ٹوٹ کے اسی مدینے میں آئیں گے۔ باقی رہے گی موت کے بعد اٹھائے جانے کی بات، تو قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا کہ تری گل ہو گئی کہ نہیں ہو گئی۔ وہ ایسا پکا تھا، کہنے لگا میں نہیں مننا، نہیں مانا، واپس چلا گیا۔ جب مکہ فتح ہوا تو سارا عرب مسلمان ہو گیا، کہنے لگا بھائی حکمت ہو گئی۔ اور جب حضرت عمر کا دور آیا تو ایران بھی فتح ہو گیا، روم بھی فتح ہو گیا۔ آخر لگا 2 تو ہو گئی ہیں، 3 بھی ضرور ہو جاونی۔ پھر کلمہ پڑھا، اپنا دیش چھوڑا اور مدینے آ کے آباد ہو گیا۔ جب یہ مسجد میں آتا تھا حضرت عمر اس کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور اس کے گھر اس کی ملاقات کو جایا کرتے تھے۔ تو فرمایا تمہیں پتہ ہے میں اس کا کیوں اکرام کرتا ہوں؟ یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا آخرت میں تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا کہ اے گل ہو گئی کہ نہیں ہو گئی۔ قیامت کے دن جس کا ہاتھ اللہ کے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچانے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑے گا، لہذا یہ پکا جنتی ہے، اس لیے اس کا ہاتھ اس کی عزت کرتا ہوں۔ یہ پکا جنتی ہے، اس کا ہاتھ اللہ کے نبی نے پکڑنا ہے۔ تو بھائیو، ہمارے ہاتھ پکڑنے میں قوم نے، ملک نے، تجارت نے، زراعت نے، نوکری نے، پیسے نے، دھن نے، دولت نے، شہوت نے، لذت نے، چسکے نے، چٹخارے نے، ان ساری ہتھ کڑیوں کو توڑ دو اور اپنے ہاتھوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گجرے اپنے ہاتھوں میں ڈال لو۔ اللہ کی قسم آپ سے عظیم اللہ کے دربار میں کوئی نہ ہوگا، آپ سے زیادہ عزت والا کوئی نہ ہوگا۔ وہ عقل کامل، وہ علم کامل، وہ صفات کامل، وہ ذات کامل، وہ شخصیت کامل، وہ سب سے اعلیٰ، وہ سب سے افضل، وہ سب سے اجمل، وہ سب سے اکمل۔ آئے ہائے، واہ جی واہ۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کی ذات، اللہ کی ذات، میں اس کو کیسے سوچوں، میری سوچ سے بالا تر ہے۔
اس کی پسند کو میں کیسے سوچوں؟ میری اس کی پسند اس کے شان کے مناسب ہے. میں اگر کسی چیز کو پسند کرتا ہوں تو میرا اپنا ایک معیار ہے. یہ بچہ کسی چیز کو پسند کرتا ہے تو اس کا اپنا ایک معیار ہے. ایک عاقل، فہیم، ذہین شخص کسی چیز کو پسند کرتا ہے، اس کا اپنا معیار ہے. اللہ ایک ہستی کو حبیب کے طور پہ پسند کر چکا ہے تو اللہ کا معیار کتنا عالی شان ہوگا. اس معیار پر اس نے محمد مصطفیٰ کو اپنا حبیب بنایا. اس لیے حضرت حسان نے کمال کر دیا کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ساری دنیا کی نعتیں اکٹھی کرو، عربی کی، اردو کی، فارسی کی، انگریزی کی، ہندی کی، پہلوں کی پچھلوں کی، ساری نعتیں اکٹھی کرو اور یہ دو شعر ایک پلڑ میں رکھ دو تو یہ دو شعر کا وزن ساری نعتوں پر زیادہ ہے. کہاں اللہ کے نبی کو دیکھ کے تعریف کرنا، وہ تو سامنے ہوتے تھے. تو کیا کہہ رہے ہیں حسان؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی ماں نے تیرے جیسے جمال والا نہیں جنا. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، ہر عیب سے آپ پاک پیدا ہوئے. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یہ جو میں کہتا ہوں نا سارے نعتوں پر یہ دو شعر وزنی ہیں، یہ آخری مصرے کی وجہ سے. پہلے بھی بڑے طاقتور ہیں لیکن یہ آخری مصرے نے طاقت کو بھرا ہے. یہ آخری مصرے کا تخیل اتنا بلند ہے کہ ایک دفعہ میں نے اس پہ غور کیا تو میں حیران اور گم ہوا. کیا کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، آپ ایسے پیدا ہوئے ہو جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا ہو. سنو، یہ تخیل ہے. اللہ نے اپنے نبی کو بنایا جیسے خود چاہا. لیکن پہلے وضاحت سنو کہ اس میں قصہ کیا ہے، تب آپ کو اس جملے کی طاقت کا پتہ چلے گا. یہ قصہ یہ ہے کہ حسان نے تخیل میں روح محمد اور رب محمد کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا ہے. ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف حبیب اللہ کی روح کھڑی ہوئی ہے. ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف حبیب اللہ ہے. بے شک اللہ نے اپنے نبی کو عدم سے وجود بخشا. اللہ کا نبی نہیں تھا، اللہ نے بنایا. یہ خالق اور مخلوق کا فرق رہے، لیکن کب بنایا یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ابو ہریرہ نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ تو اس کا جواب تھا 40 سال کی عمر میں. زیادہ تفصیل سے ہوتا تو آپ کہتے 40 سال 6 مہینے 10 دن. جب ہمارے نبی کی عمر 40 سال 6 مہینے 10 دن، 10واں دن تھا پیر کا اور 21 رمضان، اور جبریل نے آ کر کہا یا رسول اللہ آپ کو بشارت ہو. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ 40 سال کی عمر میں. آپ نے کہا کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کا پتلا بھی کٹھا نہیں ہوا تھا اور میں نبوت کا تاج پہن چکا تھا. تو اب اللہ ہی جانے کب بنایا تھا. تو اب ایک طرف رب ہے، ایک طرف حبیب ہے. اللہ حبیب اللہ ہے، اللہ حبیب اللہ. پھر حبیب اللہ، کلیم اللہ، خلیل اللہ. ان میں جیسے لفظوں میں فرق ہے، معنی میں بھی فرق ہے. خلیل اللہ کہتے ہیں، خلیل کہتے ہیں جس کی محبت دل میں اتر کے پھنس جائے اور نکل نہ سکے، اس کو کہتے ہیں خلیل. اور کیونکہ خلیل خلل سے ہے، خلل. اور کتنے خلل پائی جانا ہے؟ خلل. اگر میں یہاں سے پار جاؤں تو یوں جاؤں گا، اس کو کہتے ہیں خلل. تو اللہ کی محبت نے دل کے پردوں کو چیرا، یوں جگہ بناتے بناتے اندر جا کے گڑ گئی. یہ ہے خلیل اللہ. حبیب حبہ سے ہے، حب دانے کو کہتے ہیں. دانے کی کیا صفت ہے؟ ہم نے 1 من بیج ڈالا تھا، 1 من بیج ڈالا تھا. میری 1 ایکڑ کی 56 من گندم کٹ کے تل چکی ہے. 56 من اللہ کے فضل و احسان سے. میں غیر حاضر ذمہ دار ہوں، میری 56 من پیداوار ہو رہی ہے وہاں. 1 من ڈالا تھا، 56 من اللہ نے بنا دیا. اب 56 من کو ڈالو تو اللہ ہر من پہ پھر 50 من، چلو 40 من تو عام اوسط ہے، 30-35 من عام اوسط ہے. تو حبیب حبہ سے ہے، حب دانا ہے. دانے کی کیا صفت ہے؟ کاشت کرو بڑھ جائے گا، پھر کاشت کرو پھر بڑھ جائے گا، پھر کاشت کرو پھر بڑھ جائے گا. زمین آسمان کا خلا بھر دو، دانا بڑھتا جائے گا. حبیب اس کو کہتے ہیں جس کی محبت شروع تو ہو لیکن ختم نہ ہو، جس کی محبت کی انتہا نہ ہو، اس کو حبیب کہتے ہیں. اوہو کیا نام اللہ نے چنا، حبیب ہیں. حبیب
اور ادھر خلیل کہہ رہے ہیں وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، یا اللہ ابراہیم علیہ السلام، یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے. اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت محمد میں نے آپ کو پاک کر دیا ہے. اللہ نے کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی عورتوں بیویوں، تمہارے جیسی خاتون دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. 3 بیٹیوں کو جنت میں خود دیکھا، آپ کے سامنے فوت ہو گئی. فاطمہ نے پیچھے مرنا تھا تو فرمایا فاطمہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. حسن حسین نے بعد میں شہید ہونا تھا تو فرمایا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. علی نے بعد میں شہید ہونا تھا تو فرمایا علی تجھے بشارت ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. خلیل اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، یا اللہ مجھے جنت تو دے دے. اللہ حبیب اللہ کو کہہ رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، میں نے تجھے جنت کی چابی ہی پکڑا دی ہے، تیرے بغیر کھولوں گا ہی نہیں. فرق دیکھ رہے ہو؟ کلیم اللہ سے دعا کر رہا ہے رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ تو کھول، مجھے نبی بنایا ہے. اور حبیب اللہ کو اللہ کہہ رہا ہے الم نشرح لک صدرک، اے میرے حبیب میں نے تیرا سینہ کھول دیا. کلیم اللہ کو اللہ نے کہا آ کے میری بات سنو. طور پر موسیٰ علیہ السلام بھاگے، جب طور پہ پہنچے تو سانس چڑھا ہوا تو اللہ نے کہا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ بھاگ کے کیوں آئے ہو، سانس چڑھے ہوئے کی گل ہے. تو عرض کیا عجلت الیک رب لترضی، یا اللہ نوکر کو مالک بلائے اور مالک کی طرف نوکر بھاگ کے آئے تو مالک خوش ہو جاتا ہے، میں اس لیے بھاگ کے آیا ہوں کہ تو خوش ہو جائے. سمجھے؟ تو خوش ہو جائے. اللہ ساری دنیا سے کہتا ورضوان من اللہ اکبر، اے دنیا کے انسانوں مجھے راضی کرو. کلیم اللہ بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ میں بھاگا ہوں تو راضی ہو جائے. اب اللہ کی سنو وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب سارا جہان مجھے راضی کرے گا، میں تجھے راضی کروں گا، میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے. اس میں جو فا کا لفظ ہے نا، فا سارا حسن اس نے پیدا کیا. اور یہ آیت ہمارے نبی کی شان میں قرآن میں آپ کی شان بہت بیان کی گئی ہے، لیکن یہ آیت آپ کی شان میں سب سے بلند ہے، سب سے اعلیٰ ہے، اس سے اوپر اور کوئی آیت نہیں ہے کہ رب خود کہے کہ تجھے راضی کرو. اگلی سنو، جب یہ آیت آئی تو پھر ہمارے نبی نے کیا کہا؟ جب اللہ نے کہا میں نے تجھے راضی کرنا ہے تو میرے آپ کے نبی نے کہا تھا وَلَنْ أَرْضَ وَأَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، پھر میں تو اسی وقت راضی ہوں گا جب تو میری ساری امت کو معاف کرے گا. اب میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، بتاؤ جو ایسا احسان کرے اسی سے ٹکرانا چاہیے. جو یہ کہے میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک تو میری امت کو معاف. ایک ممبر آئے گا آپ کے لیے محشر میں تو اللہ کہے گا بیٹھو، ممبر پہ بیٹھو، تو آپ بیٹھنے کی بجائے نا ہاتھ رکھ دیں گے ایسے، ہاتھ کہیں گے کہ میں بیٹھوں گا نہیں اور ہاتھ رکھوں گا تاکہ میرے اللہ کا حکم پورا ہو جائے کہ یا اللہ چلو میرا ہاتھ ہے نا ممبر پہ. میں اس خوف سے نہیں بیٹھوں گا کہ کہیں ممبر مجھے اڑا کے جنت میں نہ لے جائے اور میری امت پیچھے تنہا رہ جائے. تو جو اتنا محسن ہو اسی کے طریقے چھوڑنے چاہیے، اسی کی سنت کو ذبح کرنا چاہیے، اسی کے حکموں کو بازاروں سے، گلیوں سے، گھروں سے، دکانوں سے، تجارت سے. ہماری شادی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی غلام مصطفیٰ کی شادی ہے. ناچ گانے شراب یہ شادی ہے. ہماری تجارت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ غلام مصطفیٰ کی تجارت ہے. سود، جھوٹ، خیانت، کھوٹ، ملاوٹ. ہماری حکومت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ غلام مصطفیٰ کی حکومت ہے. ظلم، قتل، غارت، جبر، استبداد. مسلمان عورت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ غلام ہے. یہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہے. کپڑے ہی اتر گئے. جس لڑکی کو دیکھ کر فرشتوں کو حیا آتا تھا اب اس سے شیطان شرما کے دائیں بائیں گزرتا ہے. تو جو یوں کہے کہ میں تو تب راضی ہوں گا جب تو میری امت کو معاف کرے. یہ پتہ ہے اذان ہو رہی اس میں 2 دفعہ حی علی الصلاۃ، 2 دفعہ حی علی الفلاح، 2 دفعہ حی علی الصلاۃ.
آؤ نماز کے لیے، یہ پہلا ہے اللہ کی طرف سے، اے میرے بندو آؤ تمہارا رب بلاتا ہے۔ جو دوسرا حی علی الصلاۃ ہے نا، یہ اللہ کے رسول کی طرف سے کہ میری امت آ جاؤ نا، میں بلا رہا ہوں تم کو، سانو ویل کوئی نہیں، سڑ کو پڑھی نہیں جاندی، مول سب دعا چکرو سی پڑھ لو، یہ بلانے والا یہ ہے، بل یہ ہستی ہو، اور آگے میں کہوں جی اچھا جی پڑھیں گے جی انشاءاللہ، تم دعا کرو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اب بھائیو، ایک روٹی کھا کے کتا وفا کر جاتا ہے، ساری زندگی سر نہیں اٹھاتا۔ اس کو جب بلاؤ نا تو روٹی کھاتے چھوڑ کے بھاگ کے آ جاتا، پانی چھوڑ کے آ جاتا، گھر کا بچہ اس کو مارا ہوتا، جوتے سر جھکا کے بیٹھا ہوتا، زبان حال سے کہتے رہے پیو دی روٹی کھا دی، ماری یا تین کچھ نہیں آنا، کسی ہور نو لے پھر ویک ان میں کیویں پے جانا۔ تو میں غلامی رسول میں کتے سے نیچے تو نہ چلا جاؤں کہ جو سانو ساڈا نبی بخشوا لوے گا جی، لہذا چلو شراب، چلو جھوٹ، چلو قتل، چلو ڈاکے، چلو چوری، چلو نماز چھوڑی، روزہ چھوڑا، زکات چھوڑی، حج چھوڑا، کہ سانو ساڈا رسول بخشوائے گا؟ ہائے ہائے، حسین ایسے ہی سولی پہ چڑھ گیا، نیزوں پہ چڑھ گیا، اے ایسی داستان جس امت کے پاس ہو، پھر وہ اذان پہ نماز کو نہ جائے اور ترازو میں ڈنڈی مارے، وہ رزق پر متکبر ہو جائے۔ اس کہانی کا ہونا ہی عین حکمت تھا، اور اس کو آل رسول میں ہی ہونا ضروری تھا کہ یہ بتایا جا سکے کہ اللہ کے حکم پر میری نسل بھی قربان ہو سکتی، تم کیوں قربان نہیں ہوتے ہو؟ ہے کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے تھا اور وہ چھڑی سے ہونٹوں پہ مار رہا تھا، ایسے مار رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا بدبخت میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، مرنے کے بعد بھی یہ حسن میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ تو زید ابن ارقم بیٹھے تھے، وہ ایک دم کھڑے ہو گئے، کہو بدبخت یہ چھڑی پیچھے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ ہاں، اگر یہ سر نیزے پہ چڑھ سکتا ہے تو میں جھوٹ نہیں چھوڑ سکتا، خیانت نہ چھوڑوں، سود نہ چھوڑوں، ظلم نہ چھوڑوں۔ اگر ایسی پاک نسل کے لاشیں تڑپ سکتے ہیں تو میں مسجد تک نہ جاؤں؟ ایک بول پر امام حسین کا سب کچھ سلامت رہ جاتا تھا، صرف ایک بول، اور ان کو تو آگے کا مسئلہ ہی نہیں تھا۔ میں تو کھپ رہا ہوں، میرا گلا خراب ہے، میرے گلے میں درد ہے، میں بول رہا ہوں کہ یا اللہ تو راضی ہو کہ جنت دے دے۔ آپ لوگ کہاں کہاں سے ٹرالیوں پہ بیٹھ کے آئے ہو، موٹروں پہ، موٹر سائیکل پہ آئے، پیدل آئے ہو کہ چلو اللہ کی بات سنیں، اللہ معاف کر کے جنت دے دے، لیکن اللہ کی قسم نہ مجھے پتا ہے نہ تمہیں پتا ہے کہ ہمارا یہ آنا بیٹھنا قبول ہے یا نہیں ہے، اللہ اس پہ جنت دے یا پکڑے ہمیں کچھ پتا نہیں، لیکن اس کو تو ماں کی کا دودھ پیتے ہوئے اللہ کے نبی نے کہا تھا حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں۔ اب یہ کیوں سر دے رہا ہے؟ جاندی کر میاں، پیسہ بھی بنا تے جنت تیری پہلے ہی بن گئی، ہن کڑی لوڑ ہے صرف دیون، سر دیا ہے۔ آیا اس لیے دیا ہے کہ آج کا امت یہ نہ کہہ سکے جو پھر کی کریا، پھر گزارا کتوں کریا، یہ دروازہ ہی بند کر دیا ہے۔ اتنے بڑے محسن کے آگے سر نہیں ہم اٹھا سکتے۔ امام زین العابدین ساری رات روتے تھے، ساری رات ایک منٹ نہیں چپ کرتے تھے۔ ایک دن ان کے غلام نے کہا حضرت آپ ساری رات روتے ہو، کیا بات؟ تو وہ اور رونے لگے، کہنے لگے یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا جدا ہوا تھا تو 40 سال رو رو آنکھیں ضائع ہو گئیں، میرا تو سارا گھر میرے سامنے کٹ گیا، میں کیسے ہنسوں؟ میرا تو سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے لٹ گیا، میں کیسے ہنسوں؟ وہی امت آج اذان پہ آکھے ویل کوئی نہیں، بینکوں میں پیسہ رکھے سود پر، ماں باپ کے گریبان پکڑے، شراب کی محفلیں سے،
یا اللہ کا رسول کے سامنے چھپ جانا. کوئی بنا لو ہونے تو طریقہ بھائی وہ سامنے جاونا نہیں. اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو یہ طرز بدلو. ایک چیز کر لو، یہ اللہ کا رسول کے سامنے. علامہ اقبال نے فارسی کے اشعار ہیں کہ میرا مولا اول تو میرا حساب نہ لے، لینا تو میرے نبی کے سامنے نہ لے. میرے گناہ انہوں نے دیکھ لیے تو ان کو بڑا صدمہ ہوگا. تو اگر اللہ کے رسول کے سامنے آنا ہے اور اللہ کی قسم آنا ہے، نہیں لک سکتے ہو. جو لک سکتے ہو تو موجہ کرو اور دبا کے رکھو. تو جو لک نہیں سکتے ہو تو معافی مانگ لو رب کو. لو اس در کے سوا کوئی در نہیں ہے. یہ تبلیغ کا کام غلام مصطفیٰ بننے کی محنت ہے، جس کو رب خود پوچھے بتا تجھے کیسے بناؤں. رب کہہ رہا ہو تو بتا تجھے کیسے بناؤں. جس کے وجود کی قسمیں کھا رہا بولے عمرک، جس کے شہر کی قسمیں کھائے وہذا البلد الامین. تو بھائی ہم کوئی جماعت نہیں ہے، ہم کوئی الگ فرقہ نہیں ہے، آپ ہی کے مسلمان بھائی ہیں. ہمارا نبی آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نہیں ہے. ہر مسلمان کے پاؤں پکڑ کے خود بھی توبہ کرنا، اس سے بھی توبہ کروانا یہ ہمارے ذمے ہے. اور 4 ارب کافروں کے در پر دستک دینا اور انہیں بتانا او بھائی کلمہ پڑھ لے تو کامیاب ہو جائے گا، یہ ہمارے ذمے ہے. تو پچھلی پر بھائی ہم توبہ کریں اور اگلی زندگی اس کے طریقوں پر چلنے کی نیت کریں اور اس لے کر ساری دنیا میں پھرنے کے ارادے کریں. اللہ دیکھو اللہ بڑا کریم ہے، ساری زندگی کے گناہ ایک بول پہ یوں معاف کرتا ہے کہ صرف معاف نہیں کرتا ہے، کہتا ہے جب وہ معافی مانگ کے پکا ہو جاتا ہے، توبہ پہ پکا ہو جاتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے شاہ بھائی جتنے گناہ کیے تھے وہ معاف، اور معافی کے بعد جتنے گناہ کیے تھے ان کی جگہ نیکیاں لکھ دی جائیں. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. سانو تو صرف معافی مل جاتی تو بڑی گل ہے، رب آکھے چل تیرے گناہ دے بدلے نیکی بھی لکھ چھڑی ہے. تو بھائیو توبہ کرو. اکثر نوجوان بیٹھے اور اللہ کے فضل و کرم سے عمر کا وہ حصہ ہے کہ اس میں آپ کی توبہ آپ کو فرشتوں سے بھی اوپر لے جائے گی. اگرچہ عمر کے سفید بالوں کے ساتھ کرے، جوانی میں کرے، اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن جوانی کی توبہ تو فرشتوں سے اوپر لے جاتی. اللہ سے صلح کریں، اللہ کے رسول سے صلح کریں اور اس کی پاک زندگی کو سیکھو بھی صحیح، پھیلاؤ بھی صحیح. بھئی یہ تبلیغ کا کام ہے. تو ایک کام سارا مجمع کرے کہ یہاں سے توبہ کے بغیر کوئی نہ اٹھے. تو توبہ تو کرتے ہو نا سارے بھائی؟ اتنے سال ہو گئے اپنی مرضی پہ چلتے ہوئے ہیں، باقی اللہ کی مرضی پہ گزار. میرے پڑوس میں ایک ذمہ دار تھا، ہمارا تعلق جیسے پرانے ہوتے، باپ مر گیا، چھوٹا سا تھا، بہت زمین مل گئی، بالکل تباہ ہو گیا. رمضان میں بھی شراب کی محفل باہر چل رہی ہوتی تھی. 2 سال پہلے میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا تیری عمر کتنی ہے؟ کہنے لگا 37 سال. تو میں نے کہا میں تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کے ایک منت کرنے آیا ہوں، کوئی تبلیغ کرنے نہیں ہوں. 37 سال تو نے اپنی مرضی کے گزارے ہیں، اگلے اللہ کی مرضی کے گزار لے، تیری بڑی مہربانی. اس پر اتنی ندامت طاری ہوئی، بس کو تو ایک جملہ ہی آدمی کو کافی ہو جاتا ہے. اس کا سر ہی جھک گیا. کہنے لگا مینو حج تے نال لے چلو. میں کہا چل میرے ساتھ. تو میرے ساتھ حج پہ گئے. پھر اگلے سال بھی حج پر گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کو ادھر اندھیرے سے اجالے کی طرف کر، جیسے دن رات سے دن ہو گیا جیسے. تو میں سارے بھائیوں کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، بن توبہ کے نہ اٹھنا. ٹھیک ہے نا؟ توبہ کرتے ہو نا سارے بھائی؟ اتنی زندگی اپنی مرضی کی گزاری، جو باقی اب اللہ کی مرضی کی گزار لیں، اللہ کے نبی کی مرضی کی گزار لیں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو سارے اپنی زبان سے کہو یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ اور سارے کہہ دو یا اللہ میری توبہ. دل سے اگر کہا ہے تو مبارک ہو، سارے ہی معاف ہیں. اب ایک گناہ ذمے نہیں رہ گیا. صرف 2 باتیں ذمے رہ گئی ہیں، نماز چھوڑ دی، روزہ چھوڑ دیا. گناہ معاف ہے، قضا باقی ہے. دیتے رہنا تھوڑی تھوڑی کر کے.
کسی کا حق دبایا، زمین، دکان، مکان، پیسہ، گناہ معاف ہو گیا، وہ چیز واپس کرنا وہ ذمہ باقی ہے۔ گناہ معاف، فرض کی قضا ہے، حقوق کی ادا ہے، یہ بھی ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ بالکل پاک صاف کر دے گا۔ اور اگر ایک آدمی ساری کوشش کے باوجود کسی کا حق واپس نہ کر سکا، نیت بھی تھی، کوشش بھی تھی، نہ کر سکا، اس کا وکیل اللہ خود بنے گا قیامت کے دن۔ مدعی آئے گا، یا اللہ یہ میرا ملزم ہے، اس نے میرا حق مارا، اس سے لے کر دو۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کیا لے کر دوں، اس کے تو پلے ہی ککھ نہیں۔ تو کہے گا اس سے نیکیاں لے کر دو۔ اللہ کہے گا نیکی ہے ہی نہیں اس کے پاس۔ تو کہے گا میرے گناہ اس کے سر پہ ڈال۔ تو اللہ کہے گا تو ایک گال چھوڑ، تو اتے ویک، اوپر دیکھے گا تو اللہ جنت کھول دے گا۔ تو کیا حور و قصور، کہے گا یا اللہ یہ کس کا مقام ہے، یہ کس کی جنت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہن تک تو ویلی پئی ہے، جڑا قیمت دے دے وہ دی جنت ہے۔ وہ کہے گا اس کی قیمت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے بھائی کو معاف کر دینا۔ ہن دس میرے کو لینا کہ تو کو لینا، کہ ہن چھڑ، ہن تو ہی دے دے پھر۔ تو اللہ اس کا خود وکیل بن جائے گا۔ تو توبہ سب بھائیوں نے کر لینا بھائی، ساری دنیا سے توبہ کرانی ہے، ساری دنیا میں پھرنا ہے، پاکستان میں بھی پھرنا ہے، باہر بھی پھرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ پھرو گے تو آپ کے اپنے ایمان میں بھی بہار آئے گی، جہاں جاؤ گے وہاں بھی بہار آئے گی۔ اب اٹھو بھائی اور بولو کون بھائی ہے جس ایمان یقین کو سیکھنے کے لیے تیار ہو اور جو اللہ کی راہوں میں پھرنے کے لیے نقد تیار ہو، وہ اپنا نام پیش کرے۔ یا من عنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، یا من رفع السماء بقدرته ودحى الارض بمشيئته وخلق الخلائق بارادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله۔ اے زمین و آسمان کے اللہ، مہربان کریم اللہ، ہم تیرے بندے اور تیرے غلام ہیں، ضعیف اور کمزور ہیں۔ آج تک ہم نے گناہوں میں، تیری نافرمانی میں زندگی گزاری، تیرے سمجھانے کے باوجود نہ سمجھے، تیرے روکنے کے باوجود نہ رکے۔ آج ہم سب نے تیرے دربار میں بیٹھ کر توبہ کی ہے، ہم سب کی توبہ کو قبول فرما۔ میرے مولا ہمارے اجتماعی انفرادی قصور معاف فرما دے۔ یا اللہ امت کے وہ یا اللہ گناہ جن کی وجہ سے تو ہم سے روٹ گیا اور اس امت کا نصیب بھی روٹ گیا اور یہ ذلتوں کی پستیوں میں یا اللہ جا گری، میرے مولا وہ گناہ خاص طور پر ہمارے معاف فرما دے اور اپنے محبوب کی امت پر نظر کرم فرما دے۔ ہماری ذلتوں کو عزت سے بدل دے، ہماری گمراہی کو ہدایت سے بدل دے، ہمارے توڑ کو جوڑ سے بدل دے، ہمارے فقر کو غنا سے بدل دے، ہمارے خوف کو امن سے بدل دے، ہماری ذلتوں کو عزتوں سے بدل دے، ہماری بیماریوں کو صحت سے بدل دے، ہماری یا اللہ عداوتوں کو امن اور آشتی اور صلح سے بدل دے، ہماری بے برکتی کو برکت سے بدل دے، ہمارے خوف کو امن سے بدل دے، ہماری بد امنی کو امن سے بدل دے۔ میرے مولا جن گناہوں کی وجہ سے تو روٹھا اور اس امت کا نصیب ڈوبا اور 200 سال سے میرے مولا ہم ہر آنے والے دن میں نئی سے نئی مشکل کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے وہ گناہ معاف فرما کر نظر کرم کر دے یا اللہ، نظر کرم کر دے یا اللہ۔ تو چاہے گا تو ہوگا، نہ یہ حکومت والے کر سکتے ہیں، نہ فوجیں پولیس کر سکتی ہے، نہ تاجر ذمہ دار کر سکتے ہیں۔ تو ارادہ کرے گا تو سب ہو جائے گا یا اللہ۔ تو نے وہ دور بھی دکھایا ہوا ہے، اس زمین آسمان نے دیکھا ہے کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پیتے تھے۔ آج ہم وہ دور دیکھ رہے ہیں میرے مولا کہ بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہے اور ہمارے راستے بد امن ہیں، وہ چاروں طرف ظلم و ستم ہے، وہ چاروں طرف مظلوم کی آہیں ہیں۔ میرے مولا تو اپنی قدرت سے ساری امت کو یا اللہ اپنی حفاظت میں لے لے، اپنی حصار میں لے لے، اور جتنے یا اللہ گمراہی کی ہوا چل رہی ہے اس کو ہدایت کی ہوا سے بدل دے۔ جو یا اللہ پوری دنیا کے کافر ہیں ان کو بھی ایمان کی دولت عطا فرما، ان کو بھی ہدایت کی دولت عطا فرما، جن کے مقدر میں نہیں ہے اور اس زمانے کے فرعون اور نمرود ہیں ان کے وجود سے دھرتی کو پاک فرما،
اور پوری امت میں جو غفلت آئی ہوئی ہے، جتنا طبقہ غافل ہو گیا ہے، تجھ سے دور ہو گیا ہے، تو ان کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرما دے اور انہیں اپنا بنا دے اور انہیں اپنی معرفت عطا فرما دے، ہمارے دلوں میں اپنی محبت راسخ کر دے، اپنے حبیب کی محبت ہمارے دلوں میں اتار دے، ان کے احسانات کے سامنے سر جھکانے والا بنا، اپنے احسانات کے سامنے سر جھکانے والا بنا، تو ہمیں معاف کر دے، نہ ہم نے تیرا حق ادا کیا نہ تیرے محبوب کا حق ادا کیا، ہمیں معاف فرما دے یا اللہ، ہم تجھ سے بھی شرمندہ ہیں، تیرے محبوب سے بھی شرمندہ ہیں، وہ تو ہمارے لیے پتھر کھاتا کھاتا زخمی ہوا، پیٹ پہ پتھر بیٹھا، احد کی وادی میں میرے مولا دانت بھی توڑوائے، زخمی بھی ہوئے، ساری زندگی ہمارے لیے روتے روتے چلے گئے، ہم ان سے شرمندہ ہیں یا اللہ، ہم تیرے در پر معافی مانگ فرما دے، اور یا اللہ ہم سب کے لیے تو بھلائی کا، خیر کا محبت بنا دے، ہمارے تاجروں کو یا اللہ، ہمارے مالداروں کو یا اللہ تو سخی بنا دے، سخی بنا دے، ہمارے غریبوں کو یا اللہ خوددار بنا دے، ہماری عورتوں کو حیا والا بنا دے، ہمارے نوجوانوں کو غیرت والا بنا دے، میرے مولا جتنی بھی بے پردگی کی ہوا اور فضا سے ختم فرما، جتنی بھی عریانی فحاشی کے سلسلے چل پڑے ہیں، ہم تو عاجز اور بے بس ہو گئے ہیں، یا اللہ تو ہی کرم فرما دے، تو ہی رحم فرما دے، یا اللہ کوئی عثمان جیسا دے دے جو حیا کو زندہ کر دے، اور آج یا اللہ ان ننگی بیٹیوں کو کپڑے پہنا دے، میرے مولا تو کوئی عمر جیسا دے دے جو ظلم و ستم کو ختم کر کے عدل و انصاف کو قائم کر دے، کوئی ابو بکر جیسا دے دے جو اس ارتداد کو مٹا کر اسلام کے زندہ ہونے کا وہ سبب بن جائے، کوئی علی جیسا دے دے جو اندھیرے جہالت کے دور کر کے ایمان کا، علم کا نور پھیلانے کا سبب بن جائے، میرے مولا تو اپنے فضل و احسان سے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سے پوری امت کی حفاظت فرما، یہ جتنا مجمع آیا ہے ان سب کو قبول فرما، یہ بستی والے ہمارے میزبان اور اس کے رہنے والے ان سب کو یا اللہ تو ایمان کامل عطا فرما، یا اللہ الفت کامل عطا فرما، اپنی رحمت و برکتوں کو پورے علاقے پر نازل فرما، یہ دوست احباب جن جن بستیوں سے شہروں سے آئے ہیں ان سب کو بابرکت کر دے، جتنے بیمار ہیں صحت دے دے، جتنے مقروض ہیں انہیں قرضوں سے نجات دے دے، جتنے آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان میں صلح کرا دے، جتنے روٹھے ہوئے ہیں ان کو منا دے، جو بچھڑ گئے ان کو ملا دے، اور میرے مولا اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار کر دے، میرے مولا بازاروں سے کھوٹ کو ختم کر دے، سود کو ختم کر دے، یا اللہ بددیانتی کو ختم کر دے، ہمارے دفاتر سے، ہمارے محکموں سے لوٹ کھسوٹ کو ختم کر دے، ظلم و ستم کو ختم کر دے، اے رب کریم اللہ تو کر دے گا تو ہو جائے گا، اور کسی کے کرنے کا یہ اس وقت حال نہیں ہے، میرے آقا جو ہم میں مر گئے ہیں ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے، جنت کے باغ بنا دے، جو کسی وجہ سے پکڑے گئے ان کی قبروں میں ان ٹھنڈک پیدا کر دے، معاف کر دے، اور جب ہمارا دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہمیں بھی ایمان پہ اٹھا، تو نے ایمان کی دولت ماں کی گود میں دی، جب قبر کی گود میں جانے کا وقت ہو تو یہی کلمہ ہمارا ساتھی بنا، اور محشر کے میدان میں کلمے والوں کا ساتھ عطا فرما، یا اللہ جب تو اعلان کرے کہ مجرم الگ ہو جاؤ تو ہمیں مجرموں میں کھڑا ہونے سے محفوظ فرما، ہمیں ہتکڑیوں بیڑیوں سے بچا، ہمیں وہاں کی دھوپ گرمی پیاس سے بچا، اپنے عرش کا سایہ دے، محبوب کے ہاتھوں کا پانی دے، پل صراط سے گزار کر جنت الفردوس میں اپنے حبیب کا ساتھ عطا فرما۔ یہ جتنے بھائیوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ان کے دلوں میں یا اللہ، ان کے دل میں یا اللہ جو جذبات ہیں، احساسات ہیں، خیالات ہیں، وہ تو ہی بہتر جانتا ہے میرے مولا، میں تو نہیں جانتا ہوں، لیکن تو دل کی دھڑکنوں میں